عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ سننے والی عزت مآب خواتین، شہ نشین پر قائدین تحریک، محترمہ نرملا میڈم، آج کا یہ انتخابی اجتماع ہے۔ 30 اپریل کو آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ووٹ ایک ہتھیار ہے۔ جب کوئی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں، ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، چاہے وہ پانی کا گھڑا ہی کیوں نہ ہو، دیکھ سمجھ کے لیتے ہیں۔ جب اپنے لیڈر کا انتخاب کر رہے ہیں تو آپ بھی ذرا سوچنا پڑے گا آپ کو۔ اسی لیے سوچنا پڑے گا کہ کیسا لیڈر چاہیے آپ کو، آپ کی بستی میں جو آپ کے درمیان میں رہے، آپ کے مسائل کو حل کرے، آپ کی تکلیف میں، آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں جو ہے نا وہ شریک رہے۔ جس طریقے سے ایسا لیڈر چاہیے جیسا امان اللہ خان صاحب آپ کی بستیوں میں ہوا کرتے تھے۔ یہ راجیو گاندھی نگر کیسے بسا آپ نے سنا ہوگا، تقریباً یہاں کے بڑے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ راجیو گاندھی نگر کو بسنے کے اندر کیسی مدد کس نے کی۔ یہی امان اللہ خان صاحب تھے MLA، اس وقت یہ بستی کیسے بسی اور کیسے ترقی پائی۔ اسی طریقے سے 15 سال سے ایک ایسا جماعت کا MLA ہے جو بنجارہ ہل، جوبلی ہل میں رہتا ہے، وہ آپ کے درمیان میں 5 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور پھر الیکشن سے پہلے آ کے بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے اور تقریریں کر کے جو ہے ووٹ حاصل کرتا ہے، ڈرامے کر کے، پیسے کے ذریعے سے۔ میں نے 2 مرتبہ الیکشن لڑا امان اللہ خان صاحب کے انتقال کے بعد میں، لیکن بوگزنگ کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے مجھ کو ہرایا گیا۔ یہ 30ویں مرتبہ اللہ نے مجھ کو ہمت دیا، پھر آپ کی خدمت کا جذبہ لے کر آپ کے درمیان میں آیا۔ آج جب میں پد یاترا کر رہا تھا تو کیا کیا تکلیفیں تھی لوگوں کی۔ پانی کی تکلیف ہے یہاں پر، الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے یہاں پر، روڈیں صحیح نہیں، کچرے کے انبار پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو جو ہے نا بیماریاں آتی ہیں اس کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو ہے لوگ مجلس کے پانی بیچتے ہیں۔ یہ غنڈہ گردی کو آپ کو ختم کرنا ہے، آپ کے ایریا میں ڈیولپمنٹ کرنا ہے، تو آپ کو جو ہے نا 30 اپریل کے دن ٹی وی کے نشان کے بازو بٹن دبانا پڑے گا۔ مجلس بچاؤ تحریک کے بانی غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب نے کبھی بھی جو ہے نا انسانیت کی خدمت کیا۔ ان کے سامنے ہندو تھا نہ مسلمان تھا، بلکہ وہ ایک انسان کی حیثیت سے سب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور آج آپ مجلس کے پلیٹ فارم سے جو تقاریر سنتے ہیں وہ یہی تقاریر ہوتی ہیں کہ BJP، مودی، یہی باتیں آپ سنتے ہیں۔ جس طریقے سے ان کے بعد تقریر کرتے تھے، صلاح الدین صاحب یہ تقریر کرتے تھے کہ حضرات اگر آپ مجلس کا ساتھ نہیں دیں گے تو BJP اقتدار میں آ جائے گی، BJP اقتدار میں آ جائے گی تو تمہارے نکے مندروں میں پڑھائے جائیں گے، 4 مینار پر زعفرانی جھنڈا لہرایا جائے گا۔ وہی نقش قدم پر چلتے ہوئے آج اکبر الدین اسد الدین یہی گفتگو کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا لوگوں میں ہندو مسلمان کا جو ہے جھگڑا کھڑے اور وہ مسلمانوں کے جو ہے نا ووٹ ادھر حاصل کریں۔ BJP اور مجلس کی گانٹھ ساٹھ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مسلم علاقے میں یہ BJP کو گالی دیتے ہیں تو BJP وہاں مسلمانوں کو ہندو بیلٹ میں گالی دیتی ہے تاکہ ان کو ہندوؤں کے ووٹ موبلائز کرنا ہے، ان کو مسلمانوں کے ووٹ موبلائز کرنا ہے۔ لیکن امان اللہ خان اور مجلس بچاؤ تحریک ایک ایسی جماعت ہے جو انسانیت کی خدمت کرتی ہیں۔ جس طریقے سے اللہ نے مجھ کو ایک ڈاکٹر بنایا اور 25 سال سے میں انسانیت کی خدمت کرتے آ رہا ہوں، اور میرے پاس جب مریض آتا ہے، چاہے وہ رمیش کی شکل میں آتا ہے تو یا پھر کسی اور شکل میں منیر کی شکل میں آتا ہے، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو ہے نا کون سے ذات سے تعلق رکھتا ہے، کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ میرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کروں اور اس کی جو ہے نا اس کو آرام پہنچاؤں۔ یہ نظریے سے جو ہے نا میں خدمت کرتا ہوں۔ آج ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ایک انسان کی نفس پر انگلی رکھتا تھا، لیکن کل کے دن آپ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے سے جب میں MLA بنوں گا، انشاءاللہ بنوں گا یا نہ بنوں گا،
تو یقیناً جو ہے سارے چندرائن گٹے کے ووٹرز کی پلس پہ انگلی رکھ کر ان کی جو ہے نا تکلیف کو، ان کے پرابلم کو دور کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ الیکشن ہے اور میں آخری سانس تک جدوجہد کرتا رہوں گا۔ کل کے دن آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے آج خان صاحب کے دور کے اندر آپ جو ہے نا آرام سے رہتے تھے، کھمبوں کے اوپر وائر ڈال کر جو ہے نا الیکٹریسٹی کا استعمال کرتے تھے اور اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن 15 سالہ مجلس کے دور میں کیا ہوا کہ گھر کے میٹر باہر آ گئے۔ میٹر کیسے باہر آئے؟ تو اس لیے پوچھا گیا میں نے لائٹ والوں سے، یہ میٹر کیوں باہر لگا رہے ہیں بھائی، یہ کیا قصہ ہے؟ تو کہا گیا کہ پرانے شہر میں لوگ لائٹ کی چوری کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے میٹر باہر لگا رہے ہیں۔ یعنی اگر جو ہے جا کر دیکھو، جہاں جہاں مجلس کی نمائندگی ہے وہاں پر گھروں کے میٹر باہر ہے، لیکن تحریک کی نمائندگی جہاں پر ہے، جیسا کہ اعظم پورہ ڈویژن کے اندر مجلس بچاؤ تحریک کا ایک کارپوریٹر ہے جس کا نام امجد اللہ خان خالد ہے، امان اللہ خان کا چھوٹا بیٹا ہے، اعظم پورے کے اندر کہیں بھی ایک میٹر آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہاں پر رشوت خوری نہیں ہے، وہاں عوام کو سہولت پہنچانا مقصد ہے۔ یہاں رشوت کھائے ایک میٹر لگانے کے لیے 3,500 روپے سینکشن ہوئے، 1,100 روپے اس کے اوپر خرچہ آیا، باقی کے پیسے جو ہے نا لیڈروں کی جیب میں گئے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا میٹر باہر لگا، اور ایسا میٹر لگایا گیا کہ آپ گھر کے سامنے سے موٹر سائیکل پہ تیز بھی گئے، لائٹ بھی بند ہے تو وہ میٹر پھرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لائٹ کی بل آ رہی ہے۔ پانی کا معاملہ ہے، نئی پائپ لائن پڑ جاتی ہے، لیکن کنیکشن کے لیے 4,000 روپے جب تک مجلس کے لیڈر کو نہیں دیا آتا، کنیکشن نہیں لگایا جاتا۔ کوئی نیا گھر کے بنا رہا ہے اپنی محنت کی پسینے کی کمائی سے، جب تک ان کو 25-50 ہزار روپے معمول نہیں دیے، ڈاکومنٹ بنا کے قبضے کیے گئے، لوگ اور برداشت کریں گے۔ ساری دنیا میں انقلابات برپا ہو رہے ہیں، ہندوستان کے اندر دلی میں 15 سال پہلے ہے، اسی طریقے سے اتر پردیش میں کانگریس کا سفایا ہو کر علاقائی جماعت اقتدار حاصل ہوئی۔ آج ہندوستان سے ہٹ کر اگر نظر ڈالیں، مصر ایجپٹ کے اندر انقلاب آیا تو صرف 14 نوجوانوں نے انقلاب پر لیبیا کے کرنل قذافی کی دینا حکومت کا تختہ الٹا۔ اسی طریقے سے صدام حسین 9 لاکھ ریپبلکن گارڈ رکھتے ہوئے تخت خاک پر چڑھنا پڑا۔ کیا بات پرانے شہر میں کیوں انقلاب ہوتی؟ الیکشن لڑتے تو لوگ جا کے نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم الیکشن میں کام کر رہے ہیں، بھوک لگ رہی رب العالمین کی بینک میں ہے، میں آپ کو پیسے کہاں سے لا کے دوں گا؟ آج اکبر میں پیدائشی رئیس ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، تو یاد دلاؤں اکبر الدین، اس کے گھر کا پھگٹ کا دودھ پیے تم جو ہے، مسکتی سیٹ کی گٹی کا دودھ تو تمہارے گھر کو جاتا تھا، تم پیدائشی رئیس کہاں سے آئے؟ آپ 3-4 گلاس سگریٹ اگلیا جلے تک پیتے تھے۔ ارے جب رو کے بعد پیدائشی رئیس کیسے ہوئے بابا؟ تمہارے پاس کہاں سے آیا پیسہ؟ ارے ملت کے پیسے پہ ایش کرنے والے ہم۔ اب تو بتا اکبر، دارالسلام سے اگر لاکھ مار کے نکال دیے تو پہلے جو ہے تیری اکڑی سجیوی ہے بول رہا، 70 سال کے بچے کا حال بنیا کیا، سروت لینے کے لیے سوچنا پڑ رہا، تیرے دل ہے بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھ رہا، تو کیسا محنت کر کے زندگی بسر کرے گا؟ کیا کرے گا تو کیا کرتا ہوں؟ نیا پل پہ بیٹھ کے تیرے اللہ کے نہ روزگار دیتا، ہم کو نوکری دیتا۔ پیدائشی رہی یہ خان لطیف خان کے گھر سے راشن جاتا تھا۔ ارے عوام کے پیسے دلالی، سیاسی دلالی کرے، رئیس خان سے ہوا، میرا باپ جو ہے نا سب ملت کا حق مار کے ملت کے ہاتھ میں کچکول رکھ دیا، تقریر کر کے بولتے ہیں ڈبے والوں کی جماعت۔ یہاں میرے بھائی رکشے والے کے بیٹے کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ ہمیں بھی رکشا کھینچ رہا ہے، بنڈی ڈکلنے والا اس کا بیٹا، اس کا پوتا بھی بنڈی ڈکل رہا ہے، لیکن اتحاد المسلمین کو ملا۔ نادین لا بھاسکر راؤ کی حکومت کو تائید کرنے کی وجہ میں ڈاکٹر وزارت رسول خان نے مسلمانوں کے بچوں کو ڈاکٹر بنانے، انجینئر بنانے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا، تو بھاسکر راؤ نے ایک کالج، میڈیکل کالج دیا، انجینئرنگ کالج دیا،
उस मेडिकल कॉलेज की एक एक सीट, उस मेडिकल कॉलेज की एक एक सीट 50-50 लाख रुपए में बेची गई। सालाना 150 मेडिकल कॉलेज के 50 लाख, हिसाब करो, 150 इंजीनियरिंग कॉलेज के 25 लाख, 30 साल के अरसे में कितने हजार करोड़ रुपए जमा किए गए। मिल्लत के बच्चों की तालीम के लिए खर्च करे, मिल्लत के बच्चों की इलाज के लिए खर्च करे। अरे वो दवाखाना अपना नाम लगा लिए ओवैसी हॉस्पिटल बोल के, जेब से 1 रुपया खर्चा नहीं करे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 5 बिलियन रियाल दिए गए दवाखाने की तामीर के लिए, और मुसलमानों के सरमाएदारों ने उसमें दवाखाने की तामीर में करोड़ों रुपए खर्चा किया। तुम्हारे कारोबार क्या थे? अब्बा के खाता तो रब्बुल आलमीन की बैंक में था। तू रईस कहां से हुआ? फटीचर। तू कहां से जो है ना रईस हुआ? अरे तू तो चंदों में तेरी जिंदगी थी, भीख मांग के बाप जो है ना, लोग ये समझे कि मुसलमानों की खिदमत कर रहा है कहकर जो है ना लोग अपना कुछ लाके देते रहे। और तो और जो सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमान एनआरआई मुसलमानों ने हैदराबाद के अंदर जब भी फसादात होते थे, मुसलमानों की जो है ना मदद के लिए करोड़ों रुपए वहां से भेजे। हद ये थी, बेचारा अब्दुल खदीर जो सतैया के एसीपी के मर्डर केस में जिंदगी भर से जेल काट रहा है, उस खदीर के लिए एक साहब ने 5 लाख रुपए भिजाए उस जमाने में इसकी मदद के लिए। और भेजने के बाद जब वो आए खदीर के घर को, जाके बोले पैसे भिजाया था, मैं मिले क्या? तो बोले कि कोई भी नहीं दिए। दारुस्सलाम को गए, पैसे मैं भिजाया था, पहुंचाई नहीं आप खदीर के घर को। तो बेचारों की गर्दन में गलीचे देकर दारुस्सलाम से निकाल दिया। ये मिल्लत का हक मारने वाले, गरीबों का हक मारने वाले रईस हो गए। इंशाअल्लाह तहरीक का नुमाइंदा जब ऐवान को जाएगा तो जिस तरीके से गैर महसूब असासेजात यानी इम्प्रपोर्शनेट एसेट का केस ऐवान में क्वेश्चन रेज होगा, सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो जगन की तरह जगन के फ्रेंड असद बाबा, अकबर बाबा दोनों को चंचलगुड़ा जेल भेजूंगा। मिल्लत के हजारों करोड़ रुपए का हिसाब किताब लिया जाएगा। ऐसा इसीलिए तहरीक के नुमाइंदे को हराने के लिए, कायम खान को हराने के लिए, नौजवान कितने होना भाई, तहरीक के पास क्या मिल रहा है? ले लो 50,000 होना, 1 लाख होना, मगर तहरीक का काम मत करो। लो मजलिस का काम करो, हम पैसे जितने बोले देते। कब तक देते? इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद तुम्हारे को पहचानते भी नहीं। 15 साल से कितना तजुर्बा हो गया इलेक्शन में ऑफिस खोलना, 15 दिन के इलेक्शन के बाद, पोलिंग के बाद ऑफिस बंद, और उसके बाद जब जाओ दारुस्सलाम को कुछ काम के लिए, वो राजीव गांधी नगर से आए, 1500 रुपए में 1 वोट मिला, पैसे फेंकता हूँ, इलेक्शन जीतता हूँ, जूते की नोक पर नोट रख के वोट लेता हूँ। यही सुनना पड़ता ना आप लोगों को, यही सुनते ना। आपकी इज्जत अगर है तो तहरीक की वजह से है। कायम खां तहरीक का चंद्रायन गुट्टे से उम्मीदवार है कहकर आपकी इज्जत है। अगर मुझको एमएलए बनना होता तो खान साहब के इंतकाल के बाद मैं भी दारुस्सलाम को जाता, जैसे ये भिखारियां जा रहे ना दारुस्सलाम को चंद पैसों के वास्ते, ये गुलामा जो जा रहे दारुस्सलाम को, उस तरीके से मैं भी गुलाम बन के चले जाता, सलाउद्दीन का हाथ सर पे रख लेता, बोलता सालार वालिद का इंतकाल हो गया, हम यतीम हो गए, तहरीक उरीक कुछ नहीं, आप सरपरस्ती कीजिए। तो वो गुटका एमएलए बहादुरपुरे का मौजम खां की तरह मैं भी एमएलए हो जाता, वो मुंजल की तरह मैं भी एमएलए हो जाता। लेकिन नहीं, 20 साल से अपनी जवानी लगा दिया, अपनी कमाई लगा दिया इनके मुकाबले करने के लिए, ये हालत हो गई। वरना कायम खां का भी बाजू ऐसा तगड़ा बॉडी बिल्डर था, ये आपकी खिदमत के लिए, आपके हुकूक दिलवाने के लिए रात भर जिद्दोजहद करता रहा। और 2 बार इलेक्शन लड़ने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती फिर इलेक्शन लड़ने के लिए, यही समझ रहे थे। और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आते कि कायम खां शेरवानी झटक के इलेक्शन के अंदर निकल जाते हमारे खिलाफ में बोलने के लिए।
خدا گواہ ہے والد کے انتقال کے بعد سے پینٹ بشرٹ کو ٹاٹا کر دیا. یہ شیروانی پہنا تو پھر اس شیروانی پہ غرض کہاں سے آئے گی؟ روز پہنتا ہوں نا. ارے غرض تو تیری شیروانی پہ ہے جو الیکشن سے 5 سال میں ایک مرتبہ الیکشن کے اندر عوام کے درمیان میں آتا ہے. نہیں تو تمہاری شیروانی پہ غرض اسی لیے رہتی ہے تم شیروانی استعمال نہیں کرتے. تم تو وہ جینس پینٹ، وہ گھوڑے اترے ہوئے، وہ کاؤ بائی کے لال ہرے پیلے ٹی شرٹ پہن کے بلے بن کے لوگوں کو جو ہے نا عورتوں کو سلامہ کر کے نیت بری نیت سے دیکھنے والے. ارے یہاں اخلاص ہے، اسی بات سے پہن کے آتے. تو مسلمانوں کے لیڈر تم ٹی شرٹ پہن کے کسی لیے مسلمانوں کی بستی میں آ کے نظر کا خراب ہے انہیں عیاش ہے، انہیں جو ہے نا قوم کو جو ہے نا دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹا اور بیمان ہے. تو اس طریقے سے ظالموں کا مقابلہ کرنا وقت اور حالات تک تقاضا ہے. شیروانی جھٹکتا نہیں قائم کا، روز ایک شیروانی استعمال اس طریقے کر کے پہنتا ہوں. 5 سال میں ایک مرتبہ نہیں نکالتا. اور اب میں تقریر کر رہا تھا، میں تقریر کر کے بولا تحریک میں جیتنے کے بعد کیا کروں گا. تو میں نے بولا بارکس کے دواخانے کو امان اللہ خان نے قائم کیا تھا. 15 سال میں اکبر الدین MLA کی حیثیت سے اس دواخانے میں قدم نہیں رکھا. کل کے دن میں ڈاکٹر ہوں، اس دواخانے کو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بنا ڈالوں گا اور اس ہاسپٹل کے اندر غریب قرب و جوار کے لوگ اس دواخانے کے اندر علاج کی سہولت ملے گی. انہیں چھٹکے بولا میں یہ دواؤں کی کمپنی بناؤں گا، وہ دوائیں مفت تقسیم کروں گا دواؤں کی کمپنی سے. 15 سال سے کمپنی نہیں بڑی دوائیں کی جو ہے، اب دوائیں کی کمپنی کئی کے دوائیں بنائیں گا وہ بھی بول دیتا ہوں. سب نیند کی گولیاں کھانے کے دوا بنیں گے وہ کمپنی میں، کیونکہ یہ الیکشن ہارنے کے بعد احساس کمتری یعنی ڈپریشن کا شکار بنے گا تو اینٹی سائیکاٹک ڈرگز بنائیں گا. انہیں خود کھانے کے واسطے بنے گی، قوم کے لیے نہیں بنے گی دواؤں کی کمپنی کے. اب آ کے ڈرامے میں جیل کو گیا قوم کے واسطے گیا بولتا. کون سی قوم کے واسطے گیا؟ اپنے واسطے گیا. انہیں جیل کو 30 سے 3500 کروڑ روپے حکومت سے جو ہے نا یہ زمین ہونا، وہ زمین ہونا، وہ فلاں زمین ہونا. تو کرن کمار ریڈی جو ہے ایزی لے لیا. تو اب کرن کمار ریڈی کی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا بولے، پرانے شہر کے اندر ہم فساد کروا دیں گے. چار مینار کی مندر کا جو ہے مسئلہ اٹھایا. کیا بولے تو چار مینار کی مندر توسیع ہو رہی بول کے احتجاج کرے تاکہ مسلمان جذبات میں آ کے شہر میں گڑبڑ ہونا، ان کی لیڈرشپ چمکنا. لیکن کچھ نہیں ہوا. پولیس والے پکڑنے آئے، کیا بولا، ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می. ریکارڈنگ ہے میرے پاس. اگر وہی قائم خان ہوتا، امان اللہ خان جیسا امریکی سفیر نے جب حیدرآباد کا دورہ کیا، امریکہ میں بیٹھے پادری نے سرکار کی شان میں گستاخی کیا تو امان اللہ خان نے امریکی سفیر کا گھیراؤ کیا. تو سب انسپکٹر آئے روکنے کے لیے، مارا دھوبی پچھاڑ تو سب انسپکٹر نیچے. تو خان صاحب کا بیٹا ہے یہ. کل کے دن پولیس والے پکڑنے آئے تو 2-4 تو نیچے جو ہے نا مٹی چاٹنا پڑتا ہے. نہیں ڈونٹ ٹچ می والا معاملہ نہیں، آؤ ٹچ می بول کے چلتا معاملہ. اب ان کا یہ عالم ہے کہ انہوں کانچ کے برتن بنے ہیں. تھینک یو محمد پہلوان، محمد پہلوان کو تھینک یو بول رہا ہوں میں. انہوں کانچ کے برتن بنے ہوئے. ارے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھائے. یہ محمد پہلوان بیچارے اسپاٹ پہ نہیں تھے، مقام واردات پہ نہیں تھے، ان کے بڑے بھائی نہیں تھے. 2 سال سے کانسپریسی کیس کے اندر 307 میں جیل کے اندر ڈال کے سپریم کورٹ میں لیگل جو ہے نا لیٹیگیشن فائل کر کے پریشان کر کے رکھے. ارے مسلمان ہے، اتحاد کی دعوت دے رہے تم، اتحاد اتحاد بول رہے ہیں. لیکن لوگ گئے جامع مسجد بارکس سے جو ہے صلح کے لیے قرآن کے احکامات کے مطابق ان کو جھڑکی دے کے امام صاحب کی بے عزتی کر کے چلا دیا. اتحاد کرتے تم ہم سے. تو آج وہ ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو کلپ پھر رہی، پلٹن کے اندر اسد الدین دورے پہ گئے تھے تو وہاں پر ایک ایڈوکیٹ صاحب نکلے. سالے بھونے کی جو ہے نا وہ سیٹ سالے کی، وہ سیٹ بھونے کی، دونوں بھائیوں کی سیٹاں
بول کے جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا ان کی کلاس لیے تو جو ہے نا بھاگ گئے وہاں سے. جو آج اتحاد کی بات کرنے والے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم امان اللہ خان کو جماعت سے معطل کیوں کرے؟ کیا قصور کیا تھا امان اللہ خان نے؟ ارے ہم کچھ نہیں کرے, امان اللہ خان نے کچھ نہیں کیا جماعت کے لیے. بابا نگر بسا, تالاب کٹا بسا, ڈیولپمنٹ ہوا, آبادیاں بڑی ہماری, تو تمہارے ابا ایم پی بن کے دلی گئے نا, اس سے بڑا احسان کیا کرنا؟ آج ملت کے ہزاروں کروڑ روپے اپنی جائیداد میں تبدیل کر کے دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کا بورڈ نکال دو وہاں سے, وہاں پر یہ بورڈ لگا دو اویسی اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا بورڈ لگا دو. اویسی اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, ان کی باتوں میں مت آؤ. یہ دواخانے کے اندر عام آدمی کا علاج نہیں ہوتا, غریب آدمی کا علاج نہیں ہوتا, خود ان کا علاج نہیں ہوتا. انہوں بیمار پڑے تو کیئر ہاسپٹل, ابا بیمار پڑے کیئر ہاسپٹل, کیونکہ یہ کیئر لیس ہاسپٹل ہے, اسی لیے جو ہے کیئر ہاسپٹل کو جاتے جان کا خوف ہے. اگر وہ دواخانے کا ڈائریکٹر میں ہوتا تو جو ہے نا کیسا علاج ہوتا اور کیسا ٹریٹمنٹ ہوتا وہاں پر بتاتا. تو نوکری دیتا میرے کو وہاں پر جو ہے. ارے نالا ہے تو خود جو ہے نا, اور قوم کے کئی بچوں کو انہوں ڈاکٹر بنائے کرتے. ارے تم خود ڈاکٹر نہیں بن سکے نا, تم کو جو ہے میڈیکل کالج میں گلبرگے میں 5 لاکھ روپے دے کے جو ہے ایڈمیشن دلائے. پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ سیٹ بھیجائے تھے پیسہ, وہ رونے لگے میں بھی بچے کو ڈاکٹر بناتا ہوں, بولے تو پیسے بھیجائے 5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, بلا کے جو ہے قوم کی لیڈرشپ کے لیے مسلط کر دی. ساری باتیں ہوتی رہے گی, لیکن یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کیونکہ جو ہے نا ان پر گفتگو کرے, مجھ کو مجبور ہونا وضاحت کرنے کے لیے, کیونکہ لوگ بے چین تھے سننے کے لیے مجھے اس انداز سے. وہ 30 اپریل کے دن میں الیکشن لے لیتا ہوں. گورنمنٹ اسکول کس نے بنایا؟ خان صاحب نے بنایا. ابھی بھی خستہ حالت کے اندر یہ اسکول کو جونیئر کالج تک پہنچا رہا ہے. یہاں پر بھی ایک دواخانہ قائم کر کے دوں گا, یہاں بھی ایک دواخانہ قائم کر کے دوں گا. اور ہمارے لوگوں کو جو گھر میں بانٹ لیے, خاندانوں میں بانٹ لیے, غریب کو فری میں آفس کھلے گی, آفس کھلے گی, ایسی آفس کھلے گی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ آفس کھلے گی 16 مئی کے بھرنے کے لیے 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک لون دلوایا جائے. اس آفس کے ذریعے سے ہماری نوجوان بچوں کی چھوٹے بڑے پورے سے شادیاں نہیں ہو رہے ہیں, ان کے لیے میرج فنڈ مقرر کیا جائے گا, جس کے ذریعے سے ایسا فنڈ رہے گا یہ ہاتھ سے دیں گے تو یہ ہاتھ کا انتظام کروایا جائے گا. یہاں پر جو ہے میرے فنڈ کے ذریعے سے اس سے زیادہ جو ہے کام کروایا ہے. کام کیا بولتا ہے یہاں ایجوکیشنل ہب بنا دو بول رہا, لیکن جو ہے ایم ایل اے لوکل ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ واپس ہو گیا. وقت بورڈ سے 50 کروڑ روپے جو ہے نا بچوں کی شادی کے لیے تھے وہ واپس ہو گئے. اردو اکیڈمی سے اسکالرشپ ملتی تھی 5 سال سے بچوں کی, اردو اکیڈمی سے اسکالرشپ دہلی میں رہتے کہاں, اب بول رہے ہیں آ کے روپے پڑھاتے, قوم کے لیے حالت ہو گئی. تو اگر کام کرنے والے کو نوکر رکھتے ہیں یا بات میں اپنی سکی نہیں, روٹی توڑنے کی طاقت نہیں, کروڑ دینا نہیں آتا, بات کرنے کی ہونا ڈپریشن کے شکار, ایسے ملنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, بتانا پڑے گا. محاورہ کرے وقت چیز فرض کرتے ہیں, ایسی قیادت کی ضرورت ہے. تو دعا دو ہوں, آپ بھی دعا کیجیے تحریک کی کامیابی کے لیے, اللہ مغلب. اور کل کا جلسہ حافظ بابا نگر بہادر اعظم لائبریری کے قریب میں ہے, اور کل صبح کا اور ایک جلسہ ارون دتی کالونی برج پہ ہے. کل صبح کے پیدل دورہ ارون دتی کالونی میں ہے, اور دن میں بابا نگر میں 3 بجے سے 6 بجے تک پد یاترا ہے. بس اس کا ارینجمنٹ جو ہے نا, آپ اولڈ ایج لوگ ہیں
नहीं जा सकते। 30 अप्रैल के दिन अपना कीमती वोट टीवी के निशान को देना था। खाली टीवी। यूजुअली जो है लोग निकलते हैं, थोड़ा निकल के पोलिंग कराइए, तब्दीली लाइए साहब, और चेंज लाइए। बदलाव लाइए। दीपाशा को वो दो, चंदा नेता छोड़ दो। आवाज होगी। जिसको बाद में नहीं